اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو اس کو یقین تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسے حملے اچانک نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے مہینوں سالوں کی تیاری اور پلاننگ ہوتی ہے۔ تو اسرائیل کا خیال تھا کہ جب وہ ایران پر حملہ کرے گا تو امریکہ بھی اپنا بحری بیڑا اور جہازوں کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب تک۔ ایران کی جانب سے پھیلائی گئی اس تباہی کے بعد اسرائیل کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ روزانہ امریکہ کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے کہ ہمیں ایران سے بچانے کے لیے فوری طور پر جنگ شروع کرو، ایران پر حملہ کرو اور اسرائیل کو بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ دوسری جانب امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران سے مذاکرات کا خواہش مند ہے۔ اسرائیل کو توقع تھی کہ جب وہ ایران پر حملہ کرے گا تو امریکہ اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا اور وہ بھی اس حملے میں شریک ہو جائے گا، اور یورپی ممالک کی بھی پوری مدد فیلڈ میں اس کو حاصل ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی حملے کے جواب میں جب ایران نے اس پر میزائلوں کی بارش کی اور اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا اور غیر مؤثر ہو گیا، تو ایران کی جانب سے پھیلائی گئی اس تباہی کے بعد اسرائیل کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ روزانہ امریکہ کے سامنے ہاتھ پاؤں جوڑ رہا ہے کہ ہمیں ایران سے بچانے کے لیے فوری طور پر جنگ شروع کرو، ایران پر حملہ کرو اور اسرائیل کو بچانے کی بھرپور کوشش کرو تاکہ ایران کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جا سکے، جو اسرائیل کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ دوسری جانب امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران سے مذاکرات کا خواہش مند ہے اور اس نے یورپی یونین سے کل کہا ہے کہ وہ ایران سے جنیوا میں مذاکرات کرے اور اس کو قائل کرے کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ختم کر دے۔ اس کے علاوہ کل سلامتی کونسل کا بھی بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے بات کی جائے گی۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو اس کو یقین تھا کہ امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسے حملے اچانک نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے مہینوں سالوں کی تیاری اور پلاننگ ہوتی ہے۔ اسرائیل نے بھی یہ حملہ امریکہ کے ساتھ بہت تیاری کے ساتھ، مشورے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اور ڈیٹیلز طے کرنے کے بعد کیا تھا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ جب وہ ایران پر حملہ کرے گا تو امریکہ بھی اپنا بحری بیڑا اور جہازوں کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اب تک کیونکہ امریکہ کے اس سارے معاملے میں اپنے مفادات ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی توقعات سے بڑھ کر ایران نے ریٹیلیٹ کیا۔ ایران نے جس طرح سے مؤثر انداز میں اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دیا، بلکہ اسرائیل کے اندر جس طرح میزائلوں کی بارش کی تو اس سے اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم بری طرح غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اب بہت سارے میزائل تل ابیب کے اندر گر رہے ہیں، حیفا کے اندر گر رہے ہیں، بیت المقدس کے اندر گر رہے ہیں، اس کے علاوہ یروشلم کے اندر اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو اسرائیل کا نقصان ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جس سے اسرائیل میں بے چینی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ بے چینی ان کے عوام میں بھی ہے، یہ بے چینی ان کے وزیر اعظم نیتن یاہو میں بھی ہے اور ان کی حکومت میں بھی ہے، اور ان کی شدید ترین خواہش ہے اور وہ ہر روز امریکی صدر کو فون کر رہے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں، ہمیں ریسکیو کر لیں، کیونکہ جنگ تو ہم نے آپ کے کہنے پہ شروع کی تھی لیکن اب آپ ہماری مدد کو نہیں آ رہے۔ آپ فوری طور پر حملے کی تیاری کریں، بلکہ حملے کا اعلان کریں، بلکہ حملہ کر دیں۔ دوسری جانب اسرائیلی دباؤ یا اسرائیل کو مطمئن کے لیے امریکہ نے اپنے حکومتی عمال کو بلا کر ان سے مشاورت کی ہے اور ایران پر حملے کی منظوری دے دی ہے، لیکن یہ مشروط منظوری ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ فی الحال منظوری تو یہ موجود ہے لیکن فی الحال اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، اگرچہ وہ مذاکرات اب غیر مشروط طور پر ایران کی ہتھیار ڈالنے کی شرط اب اس میں شامل ہے، لیکن امریکہ کی خواہش ہے کہ پھر بھی ایران سے کوئی مذاکرات ہو جائیں۔ اس کے لیے اس نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ یورینیم افزودگی کے معاملے پر ایران سے بات کرے۔ کل جرمنی، فرانس، برطانیہ کا وفد جو ہے وہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے گا جنیوا کے اندر، اور وہاں پر یورینیم افزودگی کا معاملہ سامنے آئے گا، اور جس پر یقیناً وہ کوشش کریں گے کہ ایران جو ہے اپنے اس جو ایٹامک ان کا جو پلان ہے، اس کے جو منصوبے ہیں ان کو رول بیک کر لے اور کوئی نئی صورت سامنے آ جائے جس کے بعد اس جنگ بندی کو ممکن بنایا جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کے بعد اس بات کے واضح امکانات موجود ہیں کہ امریکہ بھی ایران پر حملہ کر دے گا، کیونکہ امریکہ اپنے طیارے
خطے میں پہنچا چکا ہے. جو آس پاس کے ایئر بیسز ہیں، ایران کے آس پاس کے ایئر بیسز ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد میں امریکی ایئر فورس کے طیارے موجود ہیں. بحری بیڑا پہنچ چکا ہے، بحری بیڑے پہ بھی طیارے موجود ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے اہم ٹارگٹس کو ہدف پر رکھا ہوا ہے، اور امریکہ کی جانب سے جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بھی اجلاس طلب کیا گیا ہے. یہ اجلاس جو ہے پاکستان اور روس کی جانب سے طلب کیا گیا ہے، اور اس میں بھی ایران اسرائیل جنگ کو رکوانے کے لیے جو تشویش ہے دنیا میں اس پر بات ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ اقوام متحدہ اس میں کی سلامتی کونسل کو رول پلے کرے. ویسے تو اقوام متحدہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کسی بھی بڑے حادثے یا بڑے سانے یا بڑی جارحیت کے جواب میں صرف تشویش کا اظہار کرتا ہے. سلامتی کونسل کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انطونیو گوتریس، انہوں نے پھر اپنا سٹینڈرڈ بیان دیا ہے کہ انہیں ایران کی پر اسرائیلی جارحیت پر تشویش ہے، اور اس سے خطے کا امن خطرے میں پڑ رہا ہے، اور فوری طور پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ریسٹرینٹ سے کام لیں اور اس جنگ کو روک دیں. یعنی انہیں بہت تشویش ہے. اقوام متحدہ جو ہے ایک تشویش کا اظہار کرنے کا ادارہ بن کر رہ چکا ہے. اس کا کوئی مؤثر کردار نہیں، کیونکہ سلامتی کونسل کے اراکین جو 5 اراکین کے پاس جو ویٹو کا اختیار ہے، تو اس میں سے اگر ایک ملک بھی ویٹو کر دے تو پوری دنیا کے نظام کو وہ مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے. اقوام متحدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، اور یہی اسرائیل کے معاملے میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف جب بھی کوئی قرارداد لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا ہے، خواہ اسرائیلی رویہ کتنا ہی بلا جواز یا جارحیت پر مبنی ہو. امریکہ کی مکمل مدد اس کو حاصل رہی ہے. اب اس نئی صورتحال کے اندر بھی، اب امریکہ کے اندر بھی اور دنیا کے مختلف ممالک میں امریکہ اور اسرائیل کے اس رویے کے خلاف شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایون امریکہ کے اندر مظاہرے ہوئے ہیں. امریکہ میں بہت سارے مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی ہے، اسرائیلی جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کیا، اور امریکہ پر بھی دباؤ ڈالا ہے کہ وہ اسرائیل پر اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے اور اسرائیل کو مجبور کرے کہ وہ ایران پر اپنی جارحیت روک دے. کیونکہ اس خطے کے اندر جنگ بڑھتی نظر آ رہی ہے. اگر امریکہ اور اسرائیل امریکہ اس جنگ کے اندر شامل ہوتا ہے، اور اسرائیل تو پہلے ہی حملہ کیے ہوئے، لیکن اگر امریکہ شامل نہیں ہوتا تو اسرائیل کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے، اسرائیل کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، کیونکہ ایران ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ مؤثر انداز میں کارروائی کر رہا ہے. اگرچہ اس کی لیڈرشپ اس کا نشانہ بن چکی ہے اسرائیل کے ابتدائی حملوں کا. اس کے آرمی چیف، اس کے بہت سارے آرمی جنرلز، اس کے سائنسدان، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کے حملوں کا نشانہ بن چکی ہے. لیکن اس کے باوجود ایران جس طرح سے ریٹیلیٹ کر رہا ہے، ایران جس طرح سے دندان شکن اسرائیل کو جواب دے رہا ہے، تو اسرائیل کی توقعات سے وہ بہت زیادہ، اور اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ ایران کی جانب سے اتنا شدید رد عمل سامنے آئے گا. تو اسرائیل کی بے چینی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا دباؤ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایران جو ہے وہ مذاکرات ڈیلے کر رہا ہے. تو ایران پہ اگرچہ بہت دباؤ ہے مذاکرات کے لیے، لیکن ایران کی بہادری اور حوصلے کی داد دینی پڑے گی کہ وہ اسرائیل کے لیے بھی انسرٹنٹی میں اضافہ کر رہا ہے. جتنا مذاکرات ڈیلے ہوں گے ایران کے لیے تو مشکلات بڑھیں گی، لیکن اسرائیل کے لیے بھی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی. اور اسرائیل جو ہے وہ اب ہاتھ پاؤں جوڑنے پر آ گیا امریکہ اور یورپی یونین کے سامنے، اور جو یورپی دوسرے ممالک ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہے، کہ آئیے خدا را ہماری مدد کیجیے.